خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر، محترم حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947، ہماری آزادی کا دن۔ اے وطن، ہم تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن، ہم تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں، یہ مال کے چیزیں ہم جان بھی قربان کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے صحن چمن کی مٹی، اسی مقام پر تو پھول کھلا کرتے ہیں۔ جناب صدر، تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا صرف ایک ہی اصول ہے کہ جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ اپنا عظیم مقصد نہیں پورا کر سکتے۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، تب جا کے ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کو آسان ہے مگر کرنے کو بہت مشکل ترین ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی نہ دیتے تو شاید سنت ابراہیمی قیامت تک نہ پھیلتا، حضرت امام حسین اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ کربلا کے مقام پر نہ جاتے تو شاید آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پروان نہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح 14 اگست 1947 میں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر مرد اور عورتیں اگر عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید مادر ملت کا وجود بھی بس ایک خواب بن کے رہ جاتا۔ مٹا دیں گے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دیں گے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ جناب صدر، قائد اعظم محمد علی جناح نے بے خوف، بے باک اور دشمن دانہ قیادت میں برصغیر کے ہندو اور کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ امارت پاکستان میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں، پانی کی جگہ اپنا خون بہا کے فقید المثال میں حصہ ڈالا۔ اسلامی نظریہ کی بنیاد میں پاکستان کا سورج یوں چمکا کہ کفر کے تمام بت ٹوٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے سازشیں ختم ہو گئی۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، تجھ کو سلامت رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ محترم ناظرین، 14 اگست کا دن صرف خوشی منانے کا دن نہیں بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، دوسرا کسی چیز کو حاصل کر لینا ایک اصل کمال کی بات نہیں بلکہ اس کو ترقی پر روا دوا کرنا ایک اصل کمال کی بات ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم وریہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کی پائیداری کرتے ہوئے اور اپنے وطن پاکستانی کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بلوچی، پنجابی، پٹھانی، کشمیری اور الگ الگ نظریات کے بجائے آپ کو صرف ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کو مختلف فرقوں میں شامل ہونے کے بجائے آپ کو ایک پاکستانی قوم بن کر توحید اسلام کو بلند کرنا چاہیے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا اس زمانے میں صرف پنے کی باتیں ہیں؟ آپ میں ہر کوئی جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، آپ کو ایمانداری اور وفاداری کے تحت، جذبے کے تحت اپنے وطن کی تعمیر کے لیے 22 کروڑ عوام اس عظیم ملک پاکستان کو ترقی تک پورے پہنچا سکتی ہے۔ آخر میں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا یہ ملک، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا یہ ملک، ایک رہیں گے تو بچے گا یہ ملک۔ پاکستان زندہ باد۔